الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل حتى اتسع لسائر الافكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والاخبار صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العلي العظيم. مشفق و مکرم اساتذہ کرام، محسن و مربی صدر جلسہ، آج کے نازک حالات میں مذہبی اسلام پر چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے. بڑے بڑے فتنے جہنم کے شعلوں کے مانند بھڑک رہے ہیں. قسم قسم کے ایمان سوز، اسلام سوز، اخلاق سوز اور انسانیت سوز فتنے ابھر رہے ہیں. مادیت کی لہریں، الحاد و بے دینی کے طوفان اور قوم پرستی کی آندھیاں نبوت محمدی سے آنکھیں ملانے کو تیار ہیں. مسیلمہ کذاب نئے روپ دھار کر نبوت محمدی کو چیلنج کر رہا ہے. اسلامی سرمایہ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اسلامی قلعوں میں شگاف اور دراڑ پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ کا سہارا لے کر عالمی سطح پر بے حیائی و بدکاری، فحاشی اور عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ان تمام فتنوں میں سے ایک فتنہ اسلام فوبیا بھی ہے. اسلام فوبیا دراصل یونانی لفظ فوبیا ڈر جانا سے اخذ کیا گیا ہے، جس میں اسلامی تہذیب سے خوف زدہ ہونا، اسلامی تہذیب سے ڈر جانا، مسلم تہذیب و ثقافت سے ڈر جانا شامل ہے. جوزف شافٹ کی فقہ اسلامی کی ابتدائی ماخذ، گولڈ زمیر کی اسلامی عقیدہ و شریعت اور ڈبلیو.سی. اسمتھ کی اسلام اور جدید دنیا جیسی ان گنت کتابوں میں مذہبی تعصب کی بنا پر اسلام و مسلمانوں کی منظر کشی میں تین چیزوں کو نمایاں طور پر شامل کیا گیا ہے. اولاً یہ کہ مسلمان ایسے خونخوار شکلوں والے انسان ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا کرتے تھے. دوسرے یہ کہ ان کے بڑے بڑے حرم سراؤں میں بے شمار بیویاں اور کنیزیں ایک مرد کے تصرف میں رہا کرتی ہیں. تیسرے یہ کہ اونٹ ان کے نزدیک ایک مقدس جانور ہے جس کے بغیر مسلمان زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ وہ نقشہ ہے جو اہل مغرب نے اسلام و مسلمان دشمنی میں لوگوں کو اسلام و مسلمانوں سے خوف زدہ کرنے کی لکھی چاہے. یہ وہ نقشہ ہے جو مغرب کے تحریک کاروں نے، جو مغرب کے دہشت گردوں نے، جو مغرب کے تسیسہ کاروں نے وہاں کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے، اسلام سے خوف زدہ کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کے دلوں میں پیوست منجمد کرنے کی کوشش کی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام فوبیا کسی ایک مغربی ملک تک محدود نہیں رہا، بلکہ سارا مغربی اسلام فوبیا کا شکار ہو چکا ہے. مغرب اسلام دشمنی میں اس حد تک اندھا ہو چکا ہے کہ اسے ہر مسلمان ہی دہشت گرد دکھائی دیتا ہے. اسلام فوبیا کے لیے کوئی ایک یورپی شہر یا ملک مخصوص نہیں، بلکہ امسٹرڈیم سے لے کر اوسلو تک، پیرس سے لے کر فرینک تک ہر جگہ مسلمانوں کے لیے ایک ہی جیسے جذبات پائے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیلجیم میں اسلام فوبیا کے 70 واقعات ہوئے، جن میں سے 76% میں صرف خواتین پر تھے اور 24% مردوں پر ہوئے. فرانس میں 676 اسلام فوبیا کے واقعات ہوئے، 88 نفرت انگیز گفتگو، 568 دفعہ اسلام کی وجہ سے انتہائی نفرت انگیز امتیازی سلوک اور 20 واقعات میں مسلمانوں پر براہ راست حملہ کر دیا جاتا ہے. جرمنی میں 678 باقاعدہ حملے پولیس کے پاس رپورٹ ہوئے جو براہ راست مسلمانوں پر ہوئے تھے. 1775 حملے ان مہاجرین پر ہوئے جو مسلمان ملکوں سے ہجرت کر کے آئے تھے. 40 مساجد کو نشانہ بنایا گیا. 123 پناہ گزین کیمپوں پر حملہ ہوا. ہالینڈ کے 18 مساجد میں پشتن حملے ہوئے. 7 مساجد میں خنزیر کا سر کاٹ کر پھینک دیا. یہیں تک بس نہیں، بلکہ بیلجیم کے پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد، کوئی بھی مسلمان عورت یہاں اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، یہاں اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. ناروے کے پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ کوئی بھی مسلمان عورت اسکارف پہن کر، سر ڈھانپ کر، حجاب لگا کر وہ اپنے ڈیوٹی پر نہیں آ سکتی ہے، وہ اپنے دفتر میں کام نہیں کر سکتی ہے، وہ ملازمت نہیں کر سکتی ہے. ہالینڈ کے پارلیمنٹ میں 2011 میں یہ قانون پاس ہو چکا تھا کہ کوئی بھی مسلمان مرد یا مسلمان عورت اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی تہذیب و ثقافت کے ساتھ، اسلامی شریعت و سنت کے ساتھ ہمارے ملک میں رہنا نہیں چاہتے.
9/11 کے خودساختہ سانحے کے بعد اس میں بہت زیادہ تیزی بھی آئی. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 2 برس کی قلیل مدت میں مسلمانوں پر بے انتہا حملے ہوئے کہ ابھی ہالینڈ کے دائیں بازو کے سیاستدان گیرٹ ورلڈز کی طرف سے فتنہ نامی فلم منظر عام پر آتی ہے جس میں قرآن پاک کی مقدس کتاب کے خلاف زہر اگایا جاتا ہے. اس فلم میں خود سے باتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن پاک کو ایسی کتاب قرار دیا گیا ہے جو دہشت گردی کی ترغیب دیتی ہوئی نظر آتی ہے. اس شرمگیزی سے قبل 2006 میں عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ بینیڈکٹ کی طرف سے ایک یونیورسٹی لیکچر میں اسلام کے خلاف ہزار رسائی کی جاتی ہے. بات یہیں تک بس نہیں ہوتی، دہشت گردی یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، تخریب کاری کی یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھا. ایسے گناہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے. اس جرم کو بیان کرتے ہوئے زبان کانپ رہی ہے، دل دہل رہا ہے، پورے بدن میں راشد طاری ہے. لیکن میں آپ کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈنمارک کے اخبارات میں ایک اور سنگین گستاخی کا ارتکاب کرتے ہوئے جناب رسول اللہ علیہ السلام کی توہین آمیز واقعے اور کارٹون میں شائع کر. اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اگر اس موضوع پر بات کریں تو کاش کہ آپ ایک دعوت آسٹریلیا کے اس حاملہ خاتون کو دیکھ دیتے کہ جیسے ہی وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتی ہے تو اس پر ایک بھیڑیا مسلط ہو جاتا ہے اور لاکھ دوستوں کی بارش اور اس کے آنے والے وجود کو عدم میں دیکھ دیتا ہے. محض اس وجہ سے جو ایک مسلمان عورت تھی، محض اس وجہ سے جو شریعت محمدیہ کو ماننے والی تھی، محض اس وجہ سے وہ خدا پر ایمان نہیں والی تھی، محض اس وجہ سے جو اس کے سر پر حجاب تھا، محض اس وجہ سے وہ اس کا پہن کر آئی تھی. اگر اس موضوع پر بات کریں تو کاش کہ آپ ہالینڈ کی مسجد نور میں شہید ہونے والے والدین کے بچوں کو خود چکتے وہ یہاں مل نالا و شیون بلند کرتے اور پکار کر کہتے کہاں ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رنگی حوث کی سرخی روح پشکا حسین غازہ بنی ارے کوئی مسئلہ ادھر بھی کدھر کوئی تو چارہ کھری اترے افق کا چہرہ لہو زمین جنازہ بنا. اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اے امت محمدیہ کے دھڑکتے تھے، آپ کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہے اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس طوفان سے نمٹنے کے طریقہ کار کیا جائے. تو میں آپ کو بتاتا چلا کہ اس چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنی صلاحیت کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیلنج سے نمٹ کر اپنی صلاحیت اپنی توانائی کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. آج اب ہمیں اسلامی تعلیمات پوری دنیا میں واصلاف کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ العزیز خود بخود یہ چیلنجز شکست کھا جائے گا، پاش ہو جائے گا. میں آخر میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے کچھ بھی، گفتار دلبرانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ.